السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ اتنا شیئر کیجئے کہ جس بھائی کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس بھائی تک اللہ کرے آپ کے شیئر کرنے سے ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا یہ پیغام اس ویڈیو کے اندر یہ ہے شاداب زکاتی بھائی کے لیے۔ اسکرین پر آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، شاداب زکاتی بھائی آج کل سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ ٹرینڈنگ میں بھی ہیں، پاپولر ہیں، اور آج کل یہ دبئی کے دورے پر بھی ہیں، غالباً آ گئے ہیں یا ابھی وہیں پر ہیں، مجھے اس بات کا علم تو نہیں، لیکن دبئی کے دورے پر تھے۔ ناظرین، پہلے میں کچھ باتیں شاداب زکاتی بھائی تک اگر یہ ویڈیو میری پہنچے گی، میں ان سے کچھ تمہیدی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاداب زکاتی بھائی، دیکھیے، آپ سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، نہ ہم آپ کو جانتے نہ آپ ہمیں جانتے، ہم نے آپ کو صرف سوشل میڈیا پر دیکھا اور ہم آپ کے نام سے واقف ہو گئے۔ میں جہاں تک سوشل میڈیا یا آپ کی ویڈیوز کی بات کروں تو دیکھیے، آپ کی ویڈیوز مائنڈ کو فری کرنے والی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بہت اچھا ڈائیلاگ آپ کا لگتا ہے، آپ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں بعض مرتبہ آپ کی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ نہیں، کچھ ویڈیو ہیں وہ آپ کی آئی ڈی جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے اس پر بھی پڑی ہوئی ہیں، اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں بنانی چاہیے۔ اور یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں، یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ سے ہمارا کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم آپ کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں، بس ایک ایمانی تعلق ہے، ایمانی بھائی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، یعنی مسلمان جتنے بھی ہیں یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن ایمان والے جتنے بھی ہیں یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو صرف ایمانی تقاضے سے آپ کو ایمانی بھائی سمجھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس قوی امید کے ساتھ پہنچا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری اس بات کو اگنور نہیں کریں گے، اس بات پر عمل ضرور کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیوز میں علماء کرام نے آپ کو سمجھایا، آپ نے اس پر عمل کیا، یہ آپ کی بہت اچھی صفت اور بہت اچھی کوالٹی ہے آپ کے اندر، یہ آپ کا بہت اچھا وصف ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں، اس امید کے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات دیکھیے، انسان کے 3 سب سے بہترین دوست ہوتے ہیں شاداب بھائی۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 دولت، نمبر 3 عزت۔ علم تو ہم سب جانتے ہیں کہ علم انسان کا کتنا بہترین حامی و مددگار ہوتا ہے۔ انسان، علم والا انسان کہیں بھی چلا جائے اپنی زندگی میں، اپنی عزت میں 4 چاند لگا لیتا ہے، وہ کہیں ناکام نہیں ہوتا جس کے پاس علم ہو۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علم والے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں دنیا ان کے پیچھے ہو لیتی ہے، اور واہ ان کی ہوتی ہے، جس مجلس میں بیٹھ جائیں، جس محفل میں چلے جائیں، ہر کہیں ان کی واہ اور عزت میں ان کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح دولت انسان کو، دیکھیں شاداب بھائی، وقتی طور پر تو سکون پہنچا دیتی ہے، لیکن آپ دولت کو کوئی بہت بڑا حامی و مددگار کہ ہر کہیں یہ کام آ جائے گی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں دولت مجھے ہر کہیں کام دے گی، نہیں، وقتی طور پر وہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس دولت ہے تو سکون ہے، وقتی طور پر، ورنہ یہ دولت اتنی ہی بڑا فتنہ بھی ہے انسان کے لیے، اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے۔ تیسری چیز ہے عزت۔ تو دیکھیے، انسان کے لیے عزت بہت بڑی چیز ہے، اور عزت ہی کے لیے میرے خیال سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ مجھے عزت مل جائے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں اپنی سطح پر، اپنے دماغ کے، اپنی فہم، اپنی سوچ کے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے عزت حاصل کرنے کی، لیکن
یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ عزت کا دینا اور ذلت کا دینا، یہ عزت کا نہ دینا یا ذلت کا نہ دینا، یہ کسی دنیا کے انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی دنیا والے کے، کسی مولوی، کسی مفتی، جی کسی حافظ، کسی قاری، کسی وکیل یا کسی انجینئر کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے عزت مل جائے تو پھر کیا کمال، لیکن اللہ کے یہاں سے عزت اس کو ملتی ہے جو تقوی والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ لوگ ہیں، مکرم وہ لوگ ہیں، عزت والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے۔ ایک اس سے الگ ہٹ کر ہے شہرت۔ شہرت یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اگر کسی انسان کو اللہ شہرت دے، کیونکہ شہرت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اگر شہرت کسی انسان کو مل جائے پھر یہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائش تو نہیں ہے، کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ تو شہرت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے آزمائش کا بہت بڑا امتحان ہے، اس میں آدمی کو سنبھل کر چلنا چاہیے۔ میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں شاداب بھائی کہ اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے اور آپ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں، بڑے بڑے جو ویڈیوز بنانے والے لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا پر پاپولر مانے جاتے ہیں، وہ آپ کے ڈائیلاگ کی نقل کر رہے ہیں، بچے بچے کی زبان پر آپ کا ڈائیلاگ ہے۔ اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، لیکن اس شہرت میں آپ اپنا آپا مت کھوئیے۔ اس شہرت میں آپ شاداب بھائی شریعت سے بغاوت مت کیجیے۔ اس شہرت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کریے۔ اس شہرت میں آپ اپنا مسلمان ہونا مت بھولیے۔ اس شہرت میں آپ یہ مت بھولیے کہ آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس شہرت کے مل جانے کے بعد آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ قرآن والے ہیں۔ اس شہرت کے مل جانے کے بعد آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ اس شہرت کے مل جانے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ اور آپ کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ یہ سب باتیں یاد رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شہرت کے اس امتحان میں، اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے، ان تمام باتوں کو بھلا دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پھر راستہ بدل جائے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں، جہاں تک آپ کے ویڈیو بنانے کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بنائیں، اچھی ویڈیو بنائیں، ڈائیلاگ کے ساتھ بنائیں جس سے کچھ سیکھنے کو ملے، بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ سے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر، صرف اس لیے ایمانی رشتے کی وجہ سے ہاتھ جوڑ کر شاداب بھائی، کہ آپ اپنی بچی کو، جو بہت چھوٹی بچی ہے، اس کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں ابھی، کیونکہ اس کی پڑھائی کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے۔ اس کو دینی تعلیم دلائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں، بہترین ایجوکیٹڈ اس کو بنائیں، بہترین تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ بنائیں، لیکن سوشل میڈیا سے، کیمرے سے اس کو دور رکھیں۔ بعض ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی بچی کو آپ نے اپنے ساتھ لیا ویڈیوز میں، تو اس میں وہ اس طرح کی ایکٹنگ، اس طرح کے ڈائیلاگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سنی جا رہی ہے، کہ جس سے یہ ڈر اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بڑی ہو کر یہ بچی کہیں آپ کی نافرمان اور اللہ کی باغی اور رسول اللہ کی نافرمان نہ بن جائے۔ ان ویڈیو سے جھلکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پر آپ غور کیجئے، آپ بنائیے ویڈیوز، لیکن اس بچی کو آپ دور رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کو دینی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ تربیت یافتہ بنائیں، تربیت کریں اچھی، اور پھر یہ قوم و ملت کے لیے، دیش کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے ایک نفع بخش لڑکی ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب کام لے، سوشل میڈیا پر بھی کام لے،
زمینی سطح پر بھی کام لے، خوب کام لے، لیکن فی الحال اس کی چونکہ تعلیم کا تربیت کا وقت ہے تو اسے ابھی آپ ویڈیوز میں نہ ڈالیں، ان کو دور رکھیں اور ان کی تربیت اچھے سے کریں۔ بس یہی باتیں لے کر میں آپ کے خدمت میں آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں میری سمجھ میں آئیں گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ناظرین سے گزارش ہے تاکہ شاداب بھائی تک پہنچے، اور شاداب بھائی سے بھی گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو پہنچے تو اس میں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔